یار صاحب اب ذرا یہ بتائیں کہ جس طرح سے بیرسٹر گوہر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 36 ہفتوں سے یا جو نمبرز اس حوالے سے ٹھیک ہوں، یعنی کہ میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب سے سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ بنے ہیں 9 مہینے سے تو تب سے لے کے اب تک تو ویسے بھی ملاقات نہیں ہوئی. وہ جو احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں، میں جیسا ہوں ویسا رہوں گا، تب سے لے کے اب تک جو معاملات ہیں وہ سب کے سامنے ہی ہیں. حکومت کس وجہ سے یہ مطلب یہ کہ ان کو ایک آفرز پھینکتی ہے پھر اس کے بعد واپس لے لیتی ہے، پھر بیرسٹر صاحب کا نام سامنے آیا، پھر ایک بہن کا نام سامنے آیا کہ جی بہن سے ملاقات کروا دیتے ہیں. اگر کروانی ہے تو کروا دیں، جو ایشورنسز چاہیے وہ کروا کے کر لیں ملاقات. اس میں مسئلہ کیا ہے جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے تحریک انصاف اس وقت؟ ایک تو نا میں یہ آپ کو بات بتا دوں گا نا، یہ جو پی ٹی آئی کی یہ ایک ٹیم ہے نا، وہ جو یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بیٹھ کر ویلاگ کرتے ہیں نا کہ ڈٹا ہوا ہے کپتان، ڈٹا ہوا ہے، لمبا کھڑا ہوا ہے. یہ تو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں. اچھا، میں رانا ثناء اللہ صاحب کی ان سٹیٹمنٹ کے ساتھ بالکل اتفاق نہیں کرتا. جس بندے کے پاس بھاگنے کا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو اس کو ڈٹنا نہیں کہتے ہیں، وہ ادھر ہی پڑا رہتا ہے. ایک راستہ اگر ان کو مل گیا، اس نے رکنا نہیں ہے جیل میں، اس نے وہ 220 کی سپیڈ سے نکلے گا. ابھی آپ خود کہہ رہے تھے کہ وہ ہمیں ایک درخواست دیں، تو آپ نے خود کہا نا کہ ہمیں ایک درخواست دیں تو ہم ان کے باہر جانے کا بندوبست کر سکتے ہیں. بھائی ادھر وہ بات آپ مجھے مدعا پورا بلڈ نہیں کرنے دے رہے نا. یہ جو ادھر یہ ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ جو کہتے ہیں ڈٹا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے، بہادر یہ ہے، مار کے رکھ دیا اپنے لیڈر کو انہوں نے. یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا، اچھا باہر یہ لوگ پیسے بنا رہے ہیں، سہیل آفریدی جیسے لوگ، یہ باقی جتنے لوگ ہیں یہ سب منی میکنگ کرتے ہیں، سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں، تنخواہیں لیتے ہیں، مرات لیتے ہیں، اور ان کو یہ پتہ لگ چکا ہے کہ جب تک وہ اندر ہے تب تک ہماری خیر ہے اور ہمارا یہ کاروبار چل رہا ہے. اسی لیے یہ کچھ جان بوجھ کر یہ گیم کھیلی جا رہی ہے کہ وہ اندر ہی رہے، یہ اگلے 3 سال بھی یہ اسی طرح چلتے رہیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، سہیل آفریدی جو کہتا تھا کہ میں چیمپئن ہوئے احتجاجی سیاست کا اور کپتان سے اور لیڈر سے ملے بغیر میں نے اپنی کابینہ بھی نہیں بنائی. کابینہ بھی بن گئی، بجٹ بھی پاس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے. آج پہلے وہ کچھ اور تھا، آج وہ کچھ اور ہے. اس کی ٹرانسفارمیشن ہو چکی ہے مکمل طور پہ. اگر یہ کام، یہ میں اپنی پولیٹیکل اس کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے کے ساتھ، کہ عمران خان کی رہائی کا کام اگر اس کی پارٹی کے عہدیداروں کے پاس ہوتا، یہ ٹیم، میرے خیال میں عمران خان کو جتنی فیسیلیٹیشن اس بندے نے کی ہے شاید کسی اور نے نہیں کی ہے. جیل میں اخبار، کولر، ورزش کی مشینیں، کھانا، ہوا کے لیے کولر، پانی، ٹی وی تک، یہ ساری چیزیں انہوں نے کی ہیں. یہ لوگ کہاں کھڑے ہیں؟ یہ خدا جو وہاں پہ ہے ہی نہیں. بیرسٹر گوہر کی وہاں پہ چلتی کوئی نہیں ہے. ان کی مثال تو رضیہ کی طرح ہے. وہاں پر میں کہتا ہوں کہ خود ان کو نہیں پتا کہ ان کی پارٹی کا امام کون ہے، کس کے فیصلے، کس کا مشورہ چلے گا، کون تجویز کرے گا. آپ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیکٹکس کرتی ہے. گورنمنٹ از ریئلی سیریس کہ ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرے، بات کرے. ان میں کوئی یہ وہ توان نہیں ہے کہ یہ بولیں کہ یار مذاکرات کرنے کے لیے کوئی فیصلہ تو کر کے دکھائے. ایک بات آپ کو بتاؤں، میں تھوڑی سی بات کمپلیٹ کروں پھر آپ چلی جائیں. ان کے گھر میں آج بھی آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتاتا ہوں کہ بشرا بی بی کی ملاقات، عمران خان کی ملاقاتیں بند ہوئی تھی 2024 کے الیکشن سے پہلے، اور بعد ان کی ملاقاتیں نارمل ہو رہی تھی. ان کے ٹویٹر ہینڈل نے، ان کے طرز تکلم نے، ان کی باتوں نے خود ان کے لیے ملاقاتوں میں مشکلات پیدا کی. لیکن جہاں تک بات ہے بشرا بی بی کی ملاقاتیں، تو یہ جہاں تک میری نالج ہے یہ علیمہ باجی نے بند کروائی ہیں. اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ان کی رہائی کا یہ کام علیمہ باجی کے سپرد نہ ہوتا، یہ بشرا بی بی جو سنجانی سے آتے ہوئے وہ جلوس کی قیادت نہ کرتی، اگر یہ بیرسٹر گوہر لوگ کر رہے ہوتے، یہ بیرسٹر سیف کر رہا ہوتا، یہ فواد چودھری اور میرا یہ چھوٹا بھائی کہیں بیٹھا ہوتا نا، تو شاید یہ کہیں یہ باتیں، شیر افضل مروت کا میں ذکر ضرور کروں گا، اگر وہ ہوتا تو شاید آج بات کچھ اور ہوتی. لیکن جان بوجھ کے وہ لوگ جو کچھ کر سکتے تھے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی نے، قیادت نے ان لوگوں کو کھڈے لائن لگائے، ان کو سائڈ پہ کیا. میرا خیال ہے ان کا گمان یہ ہے کہ جب تک عمران اندر ہے تو ہماری خیر ہے اور ہمارے مزے ہیں، وہ نکلیں گے تو ہمارے مسائل. Do you agree with this?
فواد صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جی اس فیور میں ہی نہیں ہے کہ خان صاحب باہر آئیں، تو اسی لیے کچھ ہو بھی نہیں رہا، صرف بیان بازی چل رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ محمود خان اجگزئی صاحب کا خود کا سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ عوامی طاقت تو بہت ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی تنظیم سازی مثبت لحاظ سے کوئی نہیں ہو رہی کہ عوام کو موٹیویٹ کیا جائے، موبلائز کیا جائے، یہ کوئی سلسلہ ہے ہی نہیں. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ اور اگر ایسا ہے تو اس کے لیے پھر کیا ہو رہا ہے، یہ ساری قیادت کیا کر رہی ہے؟ سر ستی صاحب، یہ حکومت جتنی نالائق ہے نا اس سے دگنی خوش قسمت ہے. یہ بولے نا پھر کہ اس سے دگنی نالائق میری بات سنیں، پی ٹی آئی، میری بات سنیں، پھر اس طرح بولے نا واضح الفاظ میں. میں لفظ سے بات نہیں ہوں، آپ سنیں، آپ خوش بھی ہو جائیں گے. جو بندے محمود خان اجگزئی صاحب نے اسٹریٹجی دینی تھی تو آپ اپوزیشن لیڈر جو ہیں، اگر کسی اور نے دینی تو آپ اپوزیشن لیڈر کس خوشی میں لگے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، اسٹریٹجی بنانے کے لیے آپ کو ایک سیٹ سے کی اپوزیشن جو ہے وہ آج تک میموری ملی ہے کسی کو؟ ایسے ہے، ایک سیٹ پہ وہ اپوزیشن ممبر بنے ہوئے ہیں. بندے جو ہیں 4 وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے ساتھ جاتے ہیں، خود وہ 3 بندے نہیں ہیں ان کے پاس. ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے اتنی فراخ دلی کا مظاہرہ ان سے کروایا گیا، جنہوں نے کروایا ایک جنرل سیکرٹری لگا ہوا. ٹھیک ہے جی، اور علیمہ بی بی نے کروایا کہ جی وہ بڑا جی پتہ نہیں زمین آسمان ایک کر دیں گے. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. آپ انہی سے گلے کر رہے ہیں. سیاست بڑا ٹھنڈا میٹھا کام ہے اور اس میں آپ کو بڑے تحمل سے چلنا پڑتا ہے. جب 26 نومبر ہوا اس سے پہلے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ سیاست میں نہیں کریں گے ہم، باہر آنے دیں. ٹھیک ہے، پھر جب ملاقات ہوئی تب بھی وعدہ کیا گیا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے. دیکھیں، آپ جو لوگ باہر ہیں، آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے جو بندہ اندر ہے وہ مشکلات کا شکار ہے، اور یہ ان کے مزے لگے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یک مشت، ایک تو ہوتا ہے نا کوئی ایک نالائق آدمی، یہ پورا کا پوری کلاس ہی جو ہے نا وہ بس بھر کے نالائقوں کی لگ گئی ہے. انٹرنیشنلی جو اس وقت معاملات ہیں، یعنی کوئی آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی نہ سولوشن ہے نہ اسٹریٹجی ہے. آپ اور بات کریں، چلے یہ تو خان صاحب والی تو بڑی بات ہے نا، وہ تو سینسٹیو بات ہے ان کے اور ان کے لانے والے. مجھے یہ بتائیں ستی صاحب، اجگزئی صاحب کی مہنگائی پہ، پیٹرول کے اوپر بڑھنے پہ، کسانوں کے اوپر اور تاجروں کے مسائل کے اوپر، ٹیکسیشن پہ، یہ جو موجودہ کوئی تقریر آپ نے سنی ہے؟ کبھی آپ نے سینٹ میں سنی ہے اپوزیشن لیڈر؟ اور اپوزیشن کیا ہوتی ہے؟ اچھا ایک آخری چیز میں پوچھ رہا ہوں، وقت مختصر ہے، اس کا ایک اس میں جواب. اگر ملاقات ہو جاتی ہے، مجھے چاہیے ایک اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو کیا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ رہیں گے اور کیا محمود خان مجھے اجگزئی نہیں لگتا، لیڈر آف دی اپوزیشن رہیں گے؟ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب اپنے فیصلے اتنے سے ریورس کرتے ہیں. وہ اور طرح کے آدمی ہیں. ہاں، ان کے ڈر ہیں، اور انہوں نے یہ بیرسٹر صاحب کی ملاقات کے اوپر ان کے ایک فیلو وزیر کے بہت منتیں ترلے کر کے وہ رکوایا ہے، اور وہ زیادتی کی عمران خان کے ساتھ. ان کے جس کو بھی جانے دیتے، ان کا کام تھا کہ کہتے بسم اللہ آپ جائیں، واپس آ کے آپ ہمیں بتا دیں. جب میں بیرسٹر صاحب ہماری پارٹی کے نہیں ہیں لیکن انہی کی پارٹی کے ہیں، لیکن میں یہ سوال کروں گا، اکثر یہ جہاز کی بات کر دیتے، وہ جہاز تو ادھر کڑا ہے پنجاب میں. سہیل آفریدی صاحب 3 کروڑ روپے کی چائے اور بسکٹ کھاتے ہیں. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اگر کھانا کھانے پہ آ جائے تو یہ تو بات اربوں میں چلی جائے گی، اور اگر گاڑی اور بنگلوں پہ آ گئی تو پھر تو یہ بات کھربوں میں چلی جائے گی. سیپریٹلی ہم کبھی ڈسکشن کریں گے. تھینک یو سو مچ اختیار علی خان صاحب اور فیصل چودھری صاحب فار یور ٹائم.